أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله یا اللہ کریم آپ مدد فرمائیں گے تو عرض کروں گا آپ اپنے علم سے اور نور سے مدد فرمائیے. توجہ سے اور غور سے بات سنیں گے. آج کائنات کا سب سے بڑا دن ہے کیونکہ وجہ وجود کائنات آج کے دن پیدا ہوا. تمام کائناتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بنائی گئی ہیں اور حضور کی وجہ سے بنائی گئی ہیں. تو آج خوشی کا دن ہے اور تمام مخلوقات اس عید کو منا رہے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، درخت ہوں، پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، ہر کوئی خوش ہے. کون خوش نہیں ہے سوائے شیطان کے. ایک حزب اللہ ہے اللہ کا گروہ، ایک حزب الشیطان ہے شیطان کا گروہ. تمام فرشتے، تمام انبیاء، رسول، صحابہ، تابع، تبع تابعین، اولیاء اللہ، مومنین، تمام ایمان والے حزب اللہ ہیں، اللہ کا گروہ. سب مسلمان، سب مومن مسلمان حزب اللہ ہیں، اللہ کا گروہ. اور دوسری طرف شیطان کا گروہ ہے، اس کا نام ہے حزب الشیطان. صرف شیطان کا گروہ خوش نہیں ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں گمراہی تھی، اندھیرے تھے، ظلمت تھی. جب حضور تشریف لائے تو نور آ گیا. حضور ہدایت کا نور ہے. شیطان کو بہت تکلیف ہوئی. اس نے اپنے سر میں خاک ڈالی، مٹی ڈالی کہ اب ہدایت پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اب حضور ہدایت کو عام کر کے رہے، پہنچا کے رہے. وہ بہت رویا اور بہت مایوس ہوا. پر ادھر فرشتوں کے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام خوشی منا رہے اور خانہ کعبہ کے اوپر جھنڈا آ کے گاڑ دیا کہ سید البشر، سید الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تشریف لے آئے. جب اللہ پاک ہمیں کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو ہمیں یہ بھی فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو. ہمیں جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں یا بیٹیاں تو ہم اس پر خوشی مناتے ہیں. اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی وجہ وجود کائنات جب پیدا ہوں اور ان پر خوشی نہ منائی جائے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے اپنی پیدائش کی خوشی میں اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تو سب سے بڑی کائنات کی جو نعمت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہم سب پر لازم ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اللہ بھی درود پڑھتا ہے اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو اور باکثرت سلام پڑھو.
سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 پڑھی ہے میں نے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی فضیلت میں احادیث اور آثار۔ احادیث تو وہ ہیں جو حضور کا فرمان ہے، اور آثار وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کا اقوال ہے، صحابہ کے اقوال ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ حدیث کیا ہے؟ حضور کا فرمان۔ سنت کیا ہے؟ حضور کا عمل۔ پر اس کو یوں سمجھیے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا تو یہ سنت ہے، اور جب قرآن کی تشریح اپنے الفاظ میں بیان فرمائی تو یہ حدیث ہے۔ تو بات تو ساری قرآن کی ہوگی، پورا دین قرآن، حدیث اور سنت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے۔ یہ ساری صحیح احادیث پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم سے لے کے صحیح بخاری سے ہوں، حوالے نہیں پڑھوں گا، صرف احادیث پڑھتا جاؤں گا۔ تو جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے۔ اللہ کے درود پڑھنے کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے درود پڑھنے کا معنی ہوتا ہے رحمت بھیجنا، رحمت نازل کرنا، اور اللہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، پر جو درود پڑھتا ہے اللہ اس کی طرف خاص رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی طرف اللہ اپنی رحمت سے متوجہ ہو جائے اور توجہ فرمائے تو درود شریف کثرت سے پڑھے۔ تو سوچے جب اللہ آپ پر 10 بار درود پڑھے گا، مطلب 10 بار رحمت بھیجے گا، تو پھر کسی اور کی رحمت کی آپ کو کیا ضرورت باقی رہے؟ تو جنات بھاگتے ہیں، ادھر عامل بابے کے پاس چلے جائیں، ادھر اس کے پاس چلے جائیں، یہ جادو کا اثر ہو جائے، وہ سائے کا اثر ہو جائے، وہاں سے کام کرا لیں، وہاں سے تجویز لے لیں، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو اللہ آپ پر 10 بار رحمت خود نازل فرمائے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص نماز میں دعا کر رہا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے عجلت کی ہے، جلدی کی ہے۔ پھر اس کو یا کسی اور کو بلا کر فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کرے۔ جیسے نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی حمد اور ثنا کرنی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اسلام کی بنیادی عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اسلام کی بنیادی عقائد جتنے بھی ہیں ان سب پر ایمان لانا ہم سب پر فرض ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے اور سب سے زیادہ اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور اس نماز میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا لازم ہے، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی۔ لوگ بیٹھے، محفل کی، مجلس کی، کچہری کی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، نبی پاک کا ذکر نہیں کیا، یہ محفل کسی کام کی نہیں۔
یہ باعث شرمندگی اور ندامت ہے ان کے لیے. اس محفل کا ان کو کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہے. اور زندگی میں ہماری کتنی محفل ہیں، زندگی تو چھوڑیے، ایک دن میں کتنی محفل ہیں، کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور کہاں کہاں پر بیٹھ کے بات ہوئی. اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ بس دنیاوی باتیں ہیں اور دنیاوی باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نہ اللہ کا ذکر ہے اور نہ ہی نبی پاک پر درود السلام ہے. تو ایسی محفلیں بیکار ہیں. مجلس وہ فائدے کی ہے جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو، اللہ کی یاد کثرت سے ہو، اللہ کی طرف دھیان دلانے والی باتیں کی جائیں، اللہ کی طرف راغب کرنے والی باتیں کی جائیں. تو اب ایسی محفل کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اللہ چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو ان سے مواخذہ فرمائے گا. چاہے تو بخش دے ایسے لوگوں کو، اور چاہے تو ان کو پکڑ لے گا اور ان کو سزا دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا. یعنی اس شخص کی عزت میں کمی آئے، اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے میرا نام سننے کے بعد مجھ پر درود نہیں پڑھا. اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے اوپر ماہ رمضان داخل ہو اور اس کی مغفرت سے پہلے وہ ختم ہو. رمضان آ گیا اور رمضان کے مہینے میں آپ اور میں اپنی بخشش نہیں کرا سکے، اللہ کے سامنے گڑگڑا کے رو کے توبہ نہیں کر سکے. اور رمضان ختم ہو گیا تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے رمضان کو ضائع کر دیا. اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس اس کے ماں باپ بوڑھے ہوں، جس کے پاس اس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا. بوڑھے ماں باپ موجود ہیں اور آپ ان کی خدمت نہیں کر رہے، تو اس شخص کی بھی خاک آلود ہو. حضور نے فرمایا کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ چاہتا تو جنت کما لیتا. حضور فرماتے ہیں ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے اور ماں کی قدموں کے نیچے ہی دوزخ ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت سمجھ میں آتی ہے، دوزخ سمجھ میں نہیں آتی. فرمایا اگر تم والدہ کا ادب کرو گے تو جنت کا، اور اس کی بے ادبی کرو گے تو دوزخ ہے. ایسے فرمایا والد کی رضا میں خدا کی رضا ہے. ایسے فرمایا والد جنت کا دروازہ ہے. تو والدین کی خدمت کرنا بہت لازم ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد اگر آپ پر کسی کا حق ہے تو وہ آپ کی والدہ کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری والدہ کا. پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ کا. پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ کا. پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہارے والد کا. یعنی 3 حصے 75% والدہ کا حق ہے آپ کا، اور چوتھا حصہ والد کا حق ہے آپ کا. تو والدین کی موجودگی میں ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمانا، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تم میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے خواہ تم کہیں ہو. فرمایا وہ گھر قبرستان ہے جن میں مجھ پر درود نہیں پڑھا گیا. وہ گھر قبرستان ہے جن میں اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی جاتی. تو اپنے گھروں کو قبرستان سے قبرستان بنانے سے روکنا ہے، بچانا ہے، تو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ نبی پاک کا ذکر خیر کرنا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے. پھر فرمایا تم میری قبر کو عید نہ بناؤ.
عید جمع ہونے کا مقام ہے، یعنی ایسے رش نہ ڈال دو وہاں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، یعنی وہاں پر سجدے مت کرنا۔ یہود نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور وہ وہاں پر آ کے سجدے کرتے تھے، تم ہرگز ایسا نہ کرنا۔ اور مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے خواہ تم کہیں ہو۔ دنیا کے آپ کسی کونے میں ہیں، اور دنیا کو چھوڑیے کائنات کے کسی کونے میں ہیں، کیونکہ اور مخلوقات بھی تو ہیں، فرشتے بھی تو درود پڑھ رہے ہیں، وہ جہاں پر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی درود پڑھ رہا ہے تو نبی پاک تک وہ پہنچ رہا ہے براہ راست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے شخص کے والد کے نام سے بھی واقف ہیں اور اس کے اپنے نام سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری قبر پر درود پڑھا اللہ وہاں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ جس شخص نے میری قبر پر درود پڑھا، آپ سب سے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ مجھے تصویر پڑھتے وقت ملنے نہ آئے، توجہ سے غور سے بات سنیں۔ آپ کو پتہ ہے عمل کے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں؟ کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اس کے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں؟ پہلے غور سے سننا، یہ پہلا سٹیپ ہے، پھر اس کو سمجھنا، اور پھر اس پر عمل ہوتا ہے۔ جو غور سے سنے گا ہی نہیں تو وہ سمجھے گا کیسے؟ اور جب سمجھے گا ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ تو غور سے سنیں اور پھر سمجھیں تاکہ عمل کر سکیں۔ ان محافل میں شامل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عمل کر سکیں، باعمل ہو جائیں۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نعرے مارنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ یہی ہے اللہ کا حکم کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کب ہوگی؟ جب سنا جائے گا، پھر سمجھا جائے گا، پھر اس پر عمل کرو، ورنہ اطاعت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ نے کیا کہا؟ سمینا و اطعنا۔ سمینا کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یعنی پہلے سنا تبھی تو مانا۔ تو آتے ہیں لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس گزر جائے کس طریقے سے۔ ایسا نہیں کرنا، سمجھنا۔ آپ کوئی کاروبار تب تک نہیں شروع کرتے جب تک وہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں نہ آ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ تو بس یہی ایک معاملہ ہے دین کا جس کو ہم سمجھے بغیر کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے۔ اور ویسے یہ جو کہا جاتا ہے نا خدا کے لیے توجہ فرمائیے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو آپ کی توجہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو آپ توجہ فرمائیں گے یہ توجہ بھی آپ کے ہی کام آئے گا، یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح سے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس کی طرف متوجہ ہو جائے، ذرا سوچیں، رحمت للعالمین فرمایا گیا ہے آپ کو۔ رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے،
بلکہ آپ یہود کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ عیسائیوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ کفار کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، پہاڑ، درخت، سمندر، ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا معاملہ، آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں وہ رحمت للعالمین جو سب کے لیے رحمت ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے فرمایا جنت میری رحمت ہے، پھر فرمایا جنت پر بھی حضور رحمت ہے، حضور جنت پر بھی رحمت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت للعالمین آپ کی طرف توجہ فرمائے تو آپ، حضور نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو توجہ سے۔ آپ پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، درود پڑھ رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پر دھیان نہیں، توجہ نہیں ہے، غفلت ہے۔ اہم عبادت میں نے آپ کو بتایا نماز کی، جب اہم عبادت نماز تھی، اللہ پاک نے فرمایا ہر نمازی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرمایا یا اللہ یہ تو 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھ رہا ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا۔ آپ فرماتے ہیں ہر نمازی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو غفلت سے نمازیں پڑھتے ہیں میں ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دیتا ہوں۔ ہر دعا کرنے والا نہیں ہوتا، دعا بھی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو غافل دل سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا، دعا بھی اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو جب بھی درود و سلام پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو قلب حضوری قلب کے ساتھ دل کو حاضر کر کے اللہ کی جانب، نبی پاک کی جانب تب پڑھنا ہے، تب اس کا فائدہ اور اثر ہوگا۔ اس کا ثواب مل جائے گا اگر آپ کی توجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے منہ پہ مار دیا جائے، پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے بھی توجہ حاصل ہو تو پھر آپ بھی توجہ سے کریں۔ اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی پاک کا قرب چاہیے، ہم نے کامل مرشد کی بیعت اس لیے کی ہے کہ وہ نبی پاک کا دیدار کرا دیں، حضور تک پہنچا دیں، حضور کا قرب مل جائے۔ تو حضور کا قرب تو درود پڑھنا میں حضور نے خود بتایا مل رہا ہے، میں تیری طرف توجہ کر لوں گا، قرب تو مل گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تیری شہادت سے زیادہ قریب ہوں، اور یہ نبی مومنین کی روحوں سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تیری شہادت سے زیادہ قریب، یہ نبی مومنین کی روحوں سے زیادہ قریب۔ جب اپنی بات فرمائی تو کیا فرمایا؟ کسی کی پابندی نہیں لگائی، فرمایا میں تیری شہادت کے قریب، مطلب جو بھی ہو سب کی اشارت کے قریب۔ پر جب حضور کی بات فرمائی تو فرمایا مومنین کے وہ قریب، یہ نہیں فرمایا وہ منافقین کے قریب، فرمایا وہ مومنین کے قریب۔ تو اگر آپ دور سمجھتے رہ جائیں گے تو وہ دور ہو جائیں گے، قریب سمجھتے رہ جائیں گے تو وہ قریب ہی ہے۔ مسئلہ تو آپ کا اور میرا ہے، آپ کی سوچ اور میری سوچ کا ایرر ہے۔ مسئلہ تو ہمارے اندر موجود ہے۔ مجھے یہ بتائیں جب اللہ نے فرمایا تو حق فرمایا ہوگا یا اس میں کوئی شک ہوگا؟ حق فرمایا ہوگا نا کہ میں تیری شہادت سے زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر کون ہے یہاں جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ اس کی شہادت کے قریب ہے؟ اللہ کس کو نظر آیا؟ اللہ کس سے ملا ہے؟ کیوں نہیں ملا؟ یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ کون سا حجاب ہے؟ یہ ہماری نفسانی خواہشات کا حجاب ہے جو ہم نے اپنے اوپر ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ نبی تیرے قریب ہے، مومنین کی روح سے زیادہ قریب ہے، تو یہ کون سا پردہ اور حجاب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قریب محسوس نہیں ہو رہا؟ یہ تیری اور میری نفسانی خواہشات کا پردہ ہے جو دل پر پڑا ہوا ہے۔
یہ پردہ ہٹانا پڑے گا. یہ پردہ ہٹے گا کیسے؟ تزکیہ نفس سے ہٹے گا. تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا. گناہ چھوڑے بغیر نیکی پر قائم رہنا ممکن نہیں ہے. لوگ آ کر پوچھتے ہیں میں 2-4 دن نماز پڑھتا ہوں پھر چھوٹ جاتی ہے، پھر پڑھتا ہوں پھر چھوٹ جاتی ہے. کوئی طریقہ بتائیں مستقل مزاجی کا. طریقہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کرو. گناہ چھوڑے بغیر نیکی پر قائم رہنا ممکن نہیں ہے. آپ موٹر آن کر دیں، پانی کی ٹوٹی اندر سے چلا دیں، ٹینکی فل ہو جائے گی. موٹر چل رہی ہے تو ٹوٹی بند کرنی ہوگی پانی کی. اگر موٹر بھی چلتی رہی اور ٹوٹی بھی کھلی رہی تو ٹینکی کبھی فل نہیں ہوگی. ادھر سے ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور ادھر سے گناہ کر رہے ہیں. تو جو نیکی آ رہی ہے ادھر سے گناہ میں سے نکلتی جا رہی ہے، ضائع ہوتی جا رہی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیکیوں پر اگر قائم رہنا ہے، ان کو سنبھالنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ پیسہ کماتے ہیں، جب پیسہ کماتے ہیں تو پیسہ کمانے کے بعد اس کی حفاظت بھی تو کرتے ہیں نا، کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے، بینک میں رکھتے ہیں، کسی اور کاروبار میں لگاتے ہیں تاکہ اس کو بڑھائیں. جیسے پیسہ پیسے کو کماتا ہے ایسے نیکی نیکی کو کماتی ہے. تو نیکی کر لی پھر اس کو محفوظ بھی تو رکھنا ہے، کیونکہ نیکی حشر تک لے کے جانی ہے نا. یا نیکی کر کے یہیں ضائع کر دینی ہے. نیکی کر کے اگر یہیں ضائع کر دینی تو پھر ٹوٹی کھلی رکھے گناہوں کی، کوئی مسئلہ نہیں. پر اگر نیکی محفوظ کرنی ہے تو پھر گناہوں کی ٹوٹی بند کرنی ہوگی. پھر تزکیہ نفس کرنا ہوگا، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا ہوگا. شیشے کو جب مٹی لگ جائے تو کپڑے سے اس کو صاف کیا جائے، آسانی سے صاف ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی سطح اس کے ظاہر پر مٹی ہے. اور جب دل پر مٹی لگ جائے تو وہ آسانی سے صاف نہیں ہوتی. جب دل پر زنگ لگ جائے تو وہ آسانی سے صاف نہیں ہوتی. پھر وہ اللہ کے ذکر سے، نبی پاک کے درود سے اور تزکیہ نفس سے صاف ہوتا ہے. جب کپڑے پر کیچڑ لگ جائے تو کیسے دھویا جاتا ہے؟ اسے کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ اس کو دھویا جائے گا پانی میں، صابن لگایا جائے گا، سرف ڈالا جائے گا، پھر اس کی میل کو چہر باہر نکلے. اور سونے میں اگر کوئی ملاوٹ ہو جائے تو کیسے؟ اس کو جلایا جائے گا. اب دونوں طریقے ہیں آپ کے پاس. یہاں آپ آسانی سے اپنے نفس کو شریعت کے مطابق چل کر دھو لیں، یا حشر کے دن دوزخ میں جا کے آگ سے دھلوا لیں. بہرحال اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ پاکیزہ روحوں، پاکیزہ ارواح اور پاکیزہ اجسام کا مسکن ہے جنت. وہاں سے پاکیزہ ارواح اور پاکیزہ اجسام ہی داخل ہوں گے. جو پاکیزہ نہیں ہوگا وہ داخل نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کہتا ہوں میرے گندے کپڑے جس پہ کیچڑ لگا ہوا اپنے صاف کپڑوں میں الماری میں رکھ لیں. میں کہوں نہیں رکھوں. میں آپ سے کہتا ہوں یا آپ مجھ سے کہتے، میں کہوں نہیں رکھتا. میں آپ نے مجھے کہا میرے گندے کپڑے رکھ لو، میں تو میں نہیں رکھ سکتا. بھائی میرے صاف کپڑے خراب ہو جائیں. آپ نے کہا پیر صاحب ہیں آپ اللہ کے ولی، آپ مہربانی کریں آپ رکھ لیں. میں کیوں رکھوں؟ میں نے اپنے سارے کپڑے خراب کر. کہتے ہیں اللہ رحیم ہے رکھ لے گا. وہ کیوں رکھے؟ سارے جلدی خراب کرتے اپنے. یہ عقلی دلیل نہیں دے رہا، یہ نقلی دلیل یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے صرف پاکیزہ ارواح اور پاکیزہ اجسام ہی جنت میں داخل ہیں. میں باقیوں کا جو ایمان والے ہیں، کیونکہ ہر ایمان والے میں جو بھی گنہگار ہوگا، ایمان والا چاہے گنہگار ہو، بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوگا، پر اپنی سزا بھگتنے کے بعد. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان کو میں پھر کیسے پاک کروں؟
ان کو پہلے دوزخ میں ڈالوں گا، دوزخ کی آگ انہیں جلائے گی، ان کے حسد، بغض، شرک اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھوئے گی، پھر وہ پاکیزہ ہو جائیں گے، پھر ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ طریقہ آپ کے پاس ہے، آپ شریعت پہ چل کے آسان طریقہ اختیار کر کے اس دنیا میں اپنا تزکیہ کر لیں، یا حشر میں اللہ آپ کا تزکیہ کر دے، ہمارا کر دے۔ تو نقطہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اچھا، یہ حدیث کی تشریح سے یہ بات یہاں سے لی گئی تھی۔ تو فرمایا جو مسلمان بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کا اور میرا سلام زبانی کلامی ہے، یہ پتہ نہیں سلامتی دے بھی سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور ان کے سلام کا جواب دینا یقیناً اللہ کی عطا سے سلامتی دے سکتا ہے۔ تو جب آپ حضور پر سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں واپس تم پر درود اور سلام پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری قبر پر درود پڑھا اللہ وہاں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، اور وہ درود اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور تمام انبیاء کے، رسولوں کے، اولو العزم رسولوں کے بھی گواہ ہیں۔ آپ شاہد ہیں اور شہید، گواہ ہیں۔ جب حشر کے دن انبیاء کو بلایا جائے گا تو ان کی امتوں کو بھی ساتھ بلایا جائے گا۔ انبیاء سے پہلے اللہ پاک سوال کرے گا، سوال فرمائے گا اللہ پاک، کیا آپ نے حق کی دعوت پہنچا دی تھی؟ تو انبیاء عرض کریں گے یا اللہ بالکل ہم نے حق کی دعوت پہنچا دی تھی۔ پھر انبیاء کی امتوں کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کیا انہوں نے حق کی دعوت ان تک پہنچائی تھی؟ تو ان کی امتیں کیا کریں گی؟ جھوٹ بول دیں گے، کہیں گے نہیں پہنچائی تھی۔ یہ ہم سمجھتے ہیں ہم صرف یہی جھوٹ بولتے ہیں، ایسے بھی جھوٹے ہیں جو پکے جھوٹے ہو جاتے ہیں، خالص جھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے، وہ حشر کے دن اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، کہیں گے نہیں کوئی حضرت عیسیٰ نے، موسیٰ نے، حضرت ابراہیم نے، کسی نے تبلیغ نہیں، کوئی نہیں پہنچائی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں، اپنی امت پر بھی، پچھلی امتوں پر بھی، اور تمام انبیاء پر آپ گواہ ہیں، لہذا آپ گواہی دیجئے کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ پاک آپ بہتر جانتے ہیں، بے شک انہوں نے گواہی دی تھی، تبلیغ کی تھی۔ تو یہ حضور کی گواہی ہے، تو حضور کی گواہی کی ضرورت تو انبیاء کو بھی پڑ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں تمہارا گواہ بن جاؤں گا، کس بات پر گواہ بن جاؤں گا؟ تمہارے ایمان پر گواہ ہو جاؤں گا، آپ کے میرے ایمان پر حضور گواہ ہو جائیں گے کہ یہ درود پڑھتا تھا، تبھی پڑھتا تھا جب ایمان والا تھا، میں گواہی دوں گا یہ ایمان۔ گواہ مضبوط ہو تو کیس سٹرونگ ہو جاتا ہے، گواہ ویک ہو تو کیس ختم۔
جس کا گواہ محمد رسول اللہ ہو، اس کا کیس کتنا اسٹرانگ ہوگا. پھر فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا. شفاعت کا مطلب سفارش کروں گا اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کا رب فرماتا ہے جو شخص آپ پر صلات پڑھے گا، درود پڑھے گا، تو میں اس پر صلات پڑھوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا تو میں اس پر سلام پڑھوں گا. تو میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا. ابھی تک تو نبی پاک آپ پر درود پڑھ رہے تھے، ابھی اللہ بھی آپ پر درود پڑھ رہا ہے. ایسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں سب سیاستہ کی احادیث پڑھ رہا ہوں. جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں ان میں سے پڑھ رہا ہوں. اس میں سے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے سند کے اعتبار سے سب صحیح درجے کی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا. قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اور کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ماں باپ بھی مددگار نہیں ہوں گے. اس دن صرف ایک ہی سایہ ہوگا اور اللہ کے عرش عظیم کا ہوگا. اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کی رحمت کے سوا کوئی اور آسرا نہیں ہوگا. لواء الحمد کا جھنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں پکڑا ہوا ہے. تمام انبیاء اس کے نیچے جمع ہو جائیں گے اپنی امتوں سمیت. جو ان کی امتوں میں سے ایمان لائے ہوں گے امتوں سمیت وہ جمع ہو جائیں گے، حضور کی امت کی جمع ہو جائے گی. اس دن ہمیں سخت ضرورت ہوگی کسی کے قرب کی. کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. اس دن سخت ضرورت ہوگی، ہم پورے طریقے سے ڈوب رہے ہوں گے. ایک طرف دوزخ ہوگی اور ایک طرف سورج اور نیچے تانبے کا فرش. پسینہ ایسے بہے گا جیسے ایک شخص سے پسینہ ایسے بہے گا، حدیثوں میں آتا ہے کہ جیسے سمندر جاری ہو. ہر شخص اپنے پسینے میں ایسے ڈوب جائے گا کہ اس کو کشتی کی ضرورت ہے. یہ احادیث کا مفہوم ہے. اور اس دن سب انبیاء بھی حضور کا قرب تلاش کر رہے ہوں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اولو العزم رسولوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہیں، جب اللہ کی جلال اور ہیبت اور روب کو اس دن دیکھیں گے، اولو العزم رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جب اللہ کے جلال کو دیکھیں گے اور روب کو دیکھیں گے تو خوف سے گھٹنوں کے بل آ جائیں گے، خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے. عرض کریں گے یا اللہ تو مجھے بخش دے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوگا بس تو مجھے بخش دے. عام بھی یہی کہہ رہا ہوگا اور خاص بھی یہی کہہ رہا ہوگا بس تو مجھے بخش دے. صرف ایک واحد ہستی ہوں گی جن کو لقب ملا ہے رحمت للعالمین، وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ تو میری ساری امت کو بخش دے. اس دن ہر نبی کو بھی قرب کی ضرورت ہوگی. اور آپ کو قرب کیسے مل جائے گا؟ نبی پاک نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھے گا اور سلام پڑھے گا وہ جنت میں میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ قریب.
کیونکہ میں حدیث کی تشریح تھوڑی لمبی کر دیتا ہوں تو میں یہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں، اور وہ میری امت کی طرف سے سلام۔ اللہ کے لشکروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک قرآن میں میرے لشکروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے لشکر کون؟ یعنی اللہ کے فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں۔ اب اللہ پاک مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹی لگاتا ہے۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے وہ وحی لے کر آتے ہیں انبیاء کے پاس۔ اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام عذاب بھی لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم سے، ایسے اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آتے ہیں اللہ کے حکم سے، ایسے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے، ایسے میکائیل علیہ السلام بادلوں کو ہانکتے ہیں، بادلوں کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے بادلوں میں بجلی چمک رہی ہوتی ہے، بادل گرج رہے ہوتے ہیں، تو یہ جب بجلی چمک رہی ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت میکائیل ان پر ہنٹر مارتے ہیں، ان کو ہانکتے ہیں کہ چلو فلاں جانب سے۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ ایسے منکر میں کیے ہیں، یہ قبر میں آتے ہیں، اور لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ منکر نکیر صرف دو فرشتے ہیں۔ ایسا نہیں، منکر نکیر ایک عہدہ ہے۔ جیسے ملک میں کئی ڈی ایس پی ہوتے ہیں، ایسے کئی منکر نکیر ہیں۔ منکر نکیر ایک رینک ہے، ٹھیک ہے، ایک درجہ ہے۔ تو اس درجے کے بہت فرشتے ہیں۔ ایسے لوگوں، اب ہمارے پاس دو فرشتے ہیں کرام کاتبین، یہ ہمارا حساب کتاب لکھتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی صرف دو ہیں، یہ دو نہیں، یہ بھی ایک رینک ہے۔ کرامن کاتبین کے درجے کے بھی بہت فرشتے ہیں۔ کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ ہمارا حساب لکھتے ہیں۔ اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ 12 گھنٹے بعد چینج ہو جاتی ہیں۔ ان کا کیوں جی؟ فرشتے تھک جاتے ہیں تو ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے احکام ہے، اللہ کی مرضی۔ وہ جا کے اوپر نیک لوگوں کے اعمال علیین میں لکھ دیتے ہیں اور گنہگاروں کے اعمال سجین میں لکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو ان کی ڈیوٹیز بدلتی رہتی ہے۔ ایک انسان کے ساتھ 12 گھنٹے یعنی 24 گھنٹے میں 20 فرشتے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے میں 20 یعنی 12 گھنٹے میں 10 فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ 10 چلے جاتے ہیں، پھر اگلے 10 آ جاتے ہیں، یعنی فجر کے وقت 10 آتے ہیں اور وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت اور 10 آ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک رحمت کا فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ ایسے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن بھی ہے۔ رحمت کا فرشتہ ہمیں نیکی کی ترغیب دیتا ہے، زبردستی نیکی نہیں کرا سکتا۔ ایسے ہمارے ساتھ ایک شیطان جن بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ وہ بھی ہمیں برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے، زبردستی گناہ نہیں کرا سکتا۔ ہماری عادت کیا ہے؟ ہم الزام لگاتے ہیں نا، ہر چیز کا الزام دوسرے پر، اپنی غلطی کا الزام دوسرے پر۔ کیسے؟ ان کا مجھ سے شیطان نے یہ گناہ کرا دیا۔ شیطان کو تو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی، کیوں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ شیطان تو آپ سے گناہ نہیں کرا سکتا۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں اور حدیث میں؟ شیطان صرف برائی کا وسوسہ ڈال سکتا ہے آپ کے دل میں، آپ کے نفس میں برائی کا وسوسہ ڈالے گا، بس برائی کی ترغیب دے گا، بس زبردستی ہاتھ سے پکڑ کے گناہ کرا دیا تو وہ آپ کا گناہ تھوڑی ہے، وہ تو شیطان کا ہے۔ ایسے ہی فرشتہ آپ سے زبردستی نہیں کرا، مجھے توفیق مل جائے، جس سے مجھے کاروبار کیسا ٹھیک چل، زبردست ٹھیک چل رہا ہے۔ اچھا نماز کیسی چل رہی؟
حضرت صاحب دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے، توفیق دے، نماز شروع کر. تو یہ سب ہمارے نفس کے دھوکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی توفیق مل جائے کہ فرشتے ہمیں زبردستی مصلی پہ کھڑا کر. یہ توفیق نہیں. توفیق کا معنی ہے اسباب کا مل جانا، اسباب کا مہیا ہو جانا. مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہے تو توفیق کیا ہوگی؟ نماز کا وقت ہے تو توفیق یہ ہوگی کہ آپ کے پاس وضو کا پانی ہے جس سے آپ وضو کر سکیں، غسل کا پانی ہے جس سے آپ غسل کر سکیں، یہ توفیق ہے. آپ کے پاس صاف لباس ہے، یہ توفیق ہے. آپ کا جسم صحیح سلامت اور صحت مند ہے، یہ توفیق ہے. آپ کے پاس پاک جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ توفیق ہے. پر ہماری توفیق یہ ہے جو ہم نے سمجھ رکھی ہے، جو ہمارے نفس نے دھوکہ دے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ولی اللہ یا نبی یا اللہ کریم زبردستی شاید ایسی کوئی طاقت دے گا کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. ایسی کوئی توفیق نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، موجود نہیں ہے. ٹھیک، جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے. یہ ٹیسٹ ہمارا ہے، یہ اللہ کریم کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. اللہ پاک فرماتا ہے انسان اور جن کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور اللہ کریم فرماتا ہے انسان اور جن کو میں نے آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ میں سب قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، حدیثیں نہیں پڑھ رہا کہ کوئی شخص کہیں ضعیف ہو سکتی ہے. یہ سب قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں. میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، پھر فرمایا میں نے انسان اور جن کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا. تو یہ ٹیسٹ انسان اور جن کا ہو رہا ہے، آپ کا ہو رہا ہے، میرا ہو رہا ہے. یہ اللہ پاک کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا. اس نے ہمیں اختیار دے دیا ہے. توجہ ہے، فلم دیکھتے وقت کبھی نہیں کہنا پڑتا توجہ ہے. گیم کھیلتے وقت، فیس بک یوز کرتے وقت کبھی نہیں کہنا پڑتا توجہ ہے. صرف یہ دینی معاملات نہیں کہنا پڑتا توجہ ہے. تو اللہ نے ہمیں دو قسم کا اختیار دیا، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا. اب ہم چاہیں تو اپنے اختیار سے جو اللہ ہمیں اختیار دے چکا ہے ہدایت کا راستہ چن لیں، اور چاہیں تو گمراہی کا راستہ چن لیں. اگر ہدایت کا راستہ چن لیا تو اللہ کی عطا سے اور رحمت سے جنت، اور گمراہی کا راستہ چنا تو دوزخ ہے. تو اختیار تو آپ کو وہ دے چکا ہے. تو یہ ڈرامہ کس چیز کا لگا رکھا ہے؟ یعنی کھانا کھاتے وقت میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ وہ کس سے نہیں سنا کہ حضرت صاحب آپ دعا کریں اللہ مجھے کھانا کھانے کی ہدایت اور توفیق دے، اللہ مجھے بازار میں شاپنگ کرنے کی ہدایت اور توفیق دے، اللہ مجھے گیم کھیلنے کی ہدایت اور توفیق دے. یہ سب کام ہدایت اور توفیق کے بغیر ہی چل جاتے ہیں آپ کے. مطلب کیا ہے کہ نفس ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. صرف نیکی کے معاملے میں ہم آگے کہتے ہیں کہ ہدایت اور توفیق نہیں ہے. تمام انبیاء بھیج دیے، وہ کس لیے بھیجے تھے؟ ہدایت کے لیے بھیجے تھے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، ہدایت دی. پھر 4 آسمانی کتابیں نازل ہو گئیں، سارے آسمانی صحیفے نازل ہو گئے، ابھی بھی مسلمان کو ہدایت نہیں مل رہی. کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ اپنے ساتھ جھوٹ بولتے ہو. جو دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے یہ تو بری بات ہے، پر اس کا اتنا نقصان نہیں جو اپنے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو کہ آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے اور توفیق نہیں ہے. ہدایت اور توفیق تو وہ دے چکا ہے. میں نے توفیق آپ کو ابھی ایکسپلین کر دی اور ہدایت آپ کا ایکسپلین کر رہا ہوں. اس نے تو آپ کو دے دیا ہدایت. تمام انبیاء ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، اور کیا کرنے آئے تھے؟ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے ہدایت کے لیے آئے تھے. یہ قرآن کریم جو میرے ہاتھ میں یہ ہدایت کے لیے ہے. یہ شادیوں پہ بچیوں کے سر پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اس کو صرف عربی پڑھ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے.
اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے گی تو عمل ہوگا. مذاق بنا رکھا ہے ہم نے, دنیا کے ہر چیز کا طریقہ آتا ہے ہمیں, بس دین کے طریقے نہیں آتے. مہربانی کریں, رحمت کریں اپنے اوپر. جو اپنے اوپر رحم نہیں کرتا اس پر کوئی رحم نہیں کرتا. اللہ کریم فرماتا ہے رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے, گناہوں پر پردہ ڈالو تاکہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے. ہمیں تو یہ حکم ہے کہ دوسروں پر بھی رحم کریں. ہماری حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ ہم اپنے اوپر رحم نہیں کر رہے. تو ہدایت مل چکی ہے. پھر اس کے بعد اہل بیت آئے, صحابہ کرام آئے, تابع تابعین آئے, علماء حق موجود ہیں, اولیاء اللہ موجود ہیں. کیسے ہدایت نہیں ملی؟ اس لیے یہ تو تھا صرف وسوسہ اور دھوکہ. ثابت ہوا کہ ہدایت بھی اور توفیق بھی ہے, عمل کرنا باقی ہے. سب اچھے بیان ہو چکے, سب اچھے بیان نازل بھی ہو چکے اور ہو بھی چکے اور جاری بھی ہے. بس باقی رہ کیا گیا ہے؟ عمل کرنا. اصل کام تو رہ گیا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک تمنا ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کوشش. میری تمنا ہے کہ میرا ایک بڑا گھر ہو, میری تمنا ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو. اچھا میری تمنا تو ہے, پر تمنا کرنے سے یہ چیز مجھے مل جائے گی؟ تمنا ہے گھر ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, پر تمنا کرنے سے مل جائے گی؟ نہیں ملے گی نا, کوشش کرنے سے ملے گی. تو ہم سب کی جی پوچھیں, ہاں جی ہم سب کی تمنا ہے ہم اللہ والے بن جائیں, نیک ہو جائیں, اللہ کا قرب مل جائے, نبی پاک کا قرب مل جائے, نمازی ہو جائیں, حاجی ہو جائیں. یہ ہماری تمنا ہے. کون چاہتا ہے جی؟ کس کی تمنا نہیں ہے؟ تمنا تو ہے. کیوں بے وقوف بناتے ہو؟ گھر بیٹھ کیوں نہیں جاتے تمنا کر کے؟ روزی کیوں کمانے جاتے ہو؟ مطلب یہ فارمولہ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ تمنا سے کام نہیں چلنا, کوشش سے کام بنے گا. پر دین کے معاملے میں تمنا ہے, یہ دھوکہ ہے. کس سے دھوکہ ہے؟ اللہ سے کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا. آپ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. اور اللہ کو آپ کی اور میری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں, وہ بے نیاز ہے. اس کا فائدہ آپ کو اور مجھے. تو پہلے تمنا کریں اور پھر اس کی کوشش کریں تو چیز مل جاتی ہے. میں نے اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں, یہاں سے یہ تشریح ادھر چلی گئی تھی. تو اللہ کا ایک لشکر ایسا ہے, پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کتنی قسمیں تھی. اب اللہ کے فرشتوں کا ایک ایسا لشکر ہے جن کی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسی محافل کو, ایسی مجالس کو تلاش کریں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے, اور وہ میری طرف سے اور وہ میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ وہ ایسی محافل میں جاتے ہیں, وہ اس محفل میں بھی آئے ہوں گے کیونکہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے. قاسم تار نہ ہلا, آرام سے بیٹھے. تو وہ اس محفل میں بھی آئے ہوں گے اس حدیث کی روشنی میں. تو اس محفل میں جو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو جمع کریں گے, نماز کو جمع کریں گے, جمع کر کے حضور کے روضہ انور پر پہنچیں گے اور حضور کے سامنے پیش کریں گے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں, میں اپنی دعاؤں میں سے آپ پر کتنا درود پڑھوں؟
آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو. میں نے عرض کیا میں اپنی دعاؤں میں چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھوں. آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو تو وہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا نصف حصہ پڑھوں. یا رسول اللہ آدھے کام کوئی اور کر لیتا ہوں اور آدھا وقت آپ پر صرف درود پڑھوں گا. آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اگر تم زیادہ کرو تو بہتر ہے. میں نے کہا 2/3. آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اگر تم زیادہ کر دو تو بہتر ہے. میں نے عرض کیا میں اپنی تمام دعاؤں میں آپ پر درود شریف پڑھوں گا، یعنی ہر وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھوں. یا رسول اللہ آپ یہ چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہاری مہم کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. حضور نے فرمایا اگر تم سارا وقت مجھ پہ درود پڑھتے رہو تو یہی تمہاری اصل مہم ہے، یہی تمہارا اصل کام ہے اور یہی تمہارے لیے کافی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. حضرت اوس بن نواس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے. اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوا. اسی دن میں ان کی روح قبض کی گئی. اسی دن سور پھونکا جائے گا. جمعے کے دن ہی حضرت آدم پیدا ہوا. جمعے کے دن ہی وہ یہاں سے تشریف لے کے گئے ہیں اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی. اسی دن بے ہوشی ہوگی. تم اس دن مجھ پر باکثرت درود پڑھا کرو. تو خاص طور پر جمعے کے دن، ویسے تو روز پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں کس حالت میں پڑھ سکتے ہیں درود شریف؟ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. درود شریف ہر حال میں قبول ہے. پر اگر کوئی ادب کو ذہن میں رکھتے ہوئے وضو کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں بہت افضل ہے. تو یہاں جمعے کا دن بیان ہو رہا ہے کہ آپ درود پڑھنے کی بات ہوئی تو تم اس دن مجھ پر باکثرت درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ یہ صحابہ سوال کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ ہدایت بن گیا ہے سوال. آج بھی یہ پرابلم چل رہی ہے. اس سوال میں ہمارے لیے ہدایت ہے. وہ کیا کہ آپ کا جسم تو بوسیدہ ہو جائے گا، یعنی جب ہم مر جاتے ہیں تو جسم گل سڑ جاتا ہے، تو آپ کا جسم تو بوسیدہ ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا. توبہ نعوذ باللہ. تو یہ سوال پوچھا انہوں نے. آپ نے فرمایا اللہ نے انبیاء کے اجسام کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے. اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں صحیح سلامت جسموں کے ساتھ زندہ اور حیات، اور ان کے جسم زمین پر کھانا حرام کر دیا. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث پڑھی ہے 1047 اس کا نمبر ہے. یہ اس لیے اس کا حوالہ کوٹ کیا ہے تاکہ کس کو یہ نہ لگے کہ ضعیف حدیث پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں. تو انبیاء کے جسم قبروں میں صحیح سلامت اور محفوظ ہو، ان کو رزق دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے. کہاں گئے بتائیں؟ بیت المقدس، مسجد اقصی. انبیاء کے جسم تو گل سڑ گئے تھے. تمام انبیاء مسجد اقصی میں کیا کر رہے تھے؟ ان کا جی وہ روحانی طور پر آیا تھا. روحوں پر کوئی شریعت نہیں لگتی. یہ کہانی کسی اور کو جا کے سنانا. وہ روح اور جسم کے ساتھ آیا تھا، جسد مثالی کے ساتھ آیا تھا. وہ روحوں اور جسموں کے ساتھ مسجد اقصی آئے تھے. کوئی نبی کہاں دفن، کوئی شام میں دفن، کوئی اسرائیل میں دفن، کوئی عراق میں دفن، کوئی کرت. وہ سب کیسے جمع ہوئے تھے؟ صحیح سلامت کیسے آئے تھے؟ حیات تھے، زندہ تھے، تب ہی تو آئے تھے.
रूहों की जमात कराने गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर एक ही साथ चले जाते, आलम अरवा में चले जाते ना। आलम अरवा है वो जगह जो रूहों का जहान है, वहां जाके नमाज पढ़ा देते, सारी रूहों को एक साथ ही पढ़ा देते। रूहों की नमाज नहीं हो रही थी, अंबिया की नमाज हो रही थी, रूह और जिस्म के साथ हो रही थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जमात कराई। ये नुक्ता आपको समझ में आया? जमात कराई, ये हमें इसलिए नहीं समझ में आती ये बातें क्योंकि हमारा दीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं। सबसे बेहतरीन वक्त का आलिम जो मौजूद हो, अगर वो मौजूद हो तो वो जमात कराए। ये कायदा और कानून है। अगर इस पंडाल में मुझसे ज़्यादा अच्छी किरात और तजवीद पढ़ने वाला और ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई मौजूद है तो मुझे चाहिए कि मैं जमात ना कराऊं, वो जमात कराए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए हुक्म दिया गया जमात कराने का क्योंकि आप तमाम अंबिया से ज़्यादा अफजल और ज़्यादा इल्म वाले थे। आप सैयदुल बशर भी हो और सैयदुल अंबिया भी हो। आप जब मिराज पर जा रहे थे तो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक काम करते देखा था। क्या करते देखा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। पहले वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और हुजूर ऊपर से गुजरे, हुजूर ऊपर से गुजरे और साथ लेके जाने वाला गाइड कौन था? हजरत जिब्राइल। हजरत जिब्राइल से आप वाकिफ हैं? वो फरिश्तों के रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलुल अज़म रसूल हैं, फरिश्तों से भी अफजल हैं और फरिश्तों के रसूलों से भी अफजल हैं। हर नबी फरिश्तों के रसूलों से अफजल है। वो फरिश्तों के रसूल थे और लेके कहां से जा रहे थे? ट्रैक कौन सा था? बिद्दत और शिर्क वाला ट्रैक था, है ना। कब्रों के ऊपर से लेकर जा रहे थे। अजान के एहतराम में तकरीर बंद की जा सकती है, पर जब ये भी शरीय मसला है, जब कुरान पाक की तफसीर पढ़ी जा रही हो तो फिर कुरान पाक की तफसीर को जारी रखना चाहिए। चलें आपकी तसल्ली की जरूरत है।